مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، دین اسلام کے اندر مکمل طریقے پر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. حضرات، اس وقت میں ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح. دونوں کے تقاضے الگ الگ ہیں. جسم کے کچھ تقاضے ہیں جو اللہ نے ہمارے ساتھ لگا رکھے ہیں، اور روح ایک اور چیز ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بھی کچھ تقاضے پیدا کیے ہیں جس کو ہمیں پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن انسان عام طور پر اپنے جسم کو یاد رکھتا ہے، جسم کے تقاضوں کو بھی یاد رکھتا ہے، اور جسم کے تقاضوں کو پورا بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے تگ و دو اور محنت اور مجاہدہ بھی کرتا ہے. لیکن روح کو بھول جاتا ہے، روح کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے، اور روح کے تقاضوں کو پورا کرنے کا اہتمام نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے. جس طرح ہم جسم کے تقاضوں کو پورا نہ کریں تو جسم پہلے بیمار ہوتا ہے، بیمار ہونے سے پہلے کمزور ہوتا ہے. مثلا اس کو کھانا نہ دیا جائے، پانی نہ پہنچایا جائے، اور ضروریات کی چیزیں اس کو نہ دی جائیں، تو رفتہ رفتہ پہلے کمزوری آتی ہے، جسم ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اعضاء میں کمزوری آتی ہے. چند دن کے بعد اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی آنکھیں میری کام نہیں کر رہی ہیں، دیکھنا چاہتا ہے تو اندھیرا اندھیرا آ جاتا ہے. کمزوری اتنی آ جاتی ہے کہ چلنے اور پھرنے کی طاقت نہیں رہتی. اور پھر اس کے بعد دوسرا دور یہ شروع ہوتا ہے کہ بیماریاں آ جاتی ہیں. پھر تیسرا دور یہ ہوتا ہے کہ بیماریاں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے جسم کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. لیکن چونکہ ہمارا جسم ہم کو نظر آتا ہے اور اس کے تقاضے بھی محسوس تقاضے ہیں، اس لیے ہم سب کے سب اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تجارت ہے، ملازمت ہے، کام دھام ہے، ہر آدمی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. اسی طریقے پر اگر جسم بیمار ہو جائے تو ہمیں اس کی فکر ہوتی ہے، اس کے علاج کی فکر ہوتی ہے. ڈاکٹروں کے پاس رجوع کیا جاتا ہے، ہاسپٹلوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے.
مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر ڈاکٹرز بہت سارے جمع ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ آپ سب لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ کس طرح لوگ رجوع کرتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے لیے بھی۔ سر کا درد ہو گیا، پیر کا درد ہو گیا، آنکھ کا درد آ گیا، دانت میں تکلیف ہو گئی، پیٹ میں کچھ تکلیف ہو گئی، یا بخار آ گیا، یا اور کوئی بیماری آ گئی، تو لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس کیوں لگ جاتی ہے۔ کلینک جا کر دیکھیں تو بھری ہوئی نظر آتی ہے، ہاسپٹلوں کو جا کر دیکھو تو یہاں سے وہاں تک معمور اور بھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے، ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ جسم کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر وہ بیمار ہو تو اس کا علاج کروانا ہے، اس کے لیے اسباب تلاش کرنا ہے، پیسہ خرچ کرے، روپیہ خرچ کرے، محنت کرے، مجاہدہ کرے، لیکن بہرحال ان تقاضوں کو پورا کرے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں اور میرے دوستوں، ہم سب کو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی روح کے لیے بھی اسی طرح فکر مند ہیں؟ کیا ہم اپنے روح کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ جسم کے تقاضوں کو ماشاءاللہ پورا کر رہے ہیں، کھلانے کا، پلانے کا، کپڑے کا، اور اس کے راحت کا اسباب، اس کے راحت کے اسباب، عیش و عشرت کے اسباب سب جمع کر رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو جس طرح جسم عطا کیا ہے، یہ تو محض اس کی ایک سواری ہے، اصل چیز تو روح ہے، روح ہی انسان کہلاتا ہے۔ اسی لیے جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے تو اس جسم کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کو لے جا کر مٹی میں دفن کراتا ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم کہ اس کے اندر سے جو اصل تھا وہ نکل گیا، روح تھی وہ نکل گئی، ابھی اس قابل نہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارے ساتھ میں رہے۔ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹے اور گھر کے لوگ لے جا کے دفن کراتے ہیں۔ کتنا ہی زیادہ محبوب ترین انسان ہو، روح اس کے اندر سے نکل جائے، کل جس کے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اپنا کام دھام کرتا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر لذت لیتا تھا، آج اس کا انتقال ہو گیا تو دل پر پتھر کی سل رکھتے ہوئے لے جا کر انسان اسے دفن کر دیا آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر سے جو اصل چیز تھی وہ نکل گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل روح ہے، اور اللہ نے جس طرح ہمارے جسم کو بنا کر جسم کے تقاضے پیدا کیے، اسی طرح روح کو بنا کر روح کے بھی تقاضے پیدا کیے۔ روح کو غذا دینی چاہیے، اس کو ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہیے، بیمار اور کمزور ہونے نہیں دینا چاہیے، اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ روح کے تقاضے کیا ہیں؟ یہی سکھانے کے لیے اللہ نے دنیا میں پیغمبروں کے سلسلے کو جاری کیا تھا۔ پیغمبروں نے آ کر یہی بتایا کہ جس طرح تمہارے جسم کے تقاضے ہیں اور تم پورے کرتے ہو، اسی طرح تمہاری روح ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرو۔ روح کا تقاضا ایمان ہے، ایمان ہے تو انسان زندہ ہے، ایمان نہیں ہے تو مردہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو پہلے مردہ تھا، تفسیر میں آتا ہے کہ مردہ سے مراد کافر تھا۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، جو آدمی کے پہلے مردہ تھا یعنی کافر تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اس کو زندگی دے دی، یعنی ہم نے اس کو اسلام دے دیا۔ دیکھیے اللہ نے کافر کو کیا کہا؟ مردہ۔ مومن کو کیا کہا؟ زندہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر روح زندہ ہے تو وہ ایمان سے زندہ ہے، اگر روح کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مردوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح کی غذا ہے ذکر۔
اللہ سے تعلق پیدا کر کر اللہ کی یاد میں انسان رہے، نماز پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، تسبیحات پڑھتا رہے اور دین کے کاموں میں لگا رہے، تو سمجھو کہ وہ زندہ ہے، متحرک ہے، کام دھام کر رہا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو سمجھو کہ اس کی روح مردہ ہو چکی۔ مجھے ایک عجیب قصہ یاد آ گیا اس وقت، جو حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ ابو یزید بستامی بہت پرانے لوگوں میں سے ہیں اور اکابر صوفیہ اور بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے زمانے میں ایک آدمی کو پتا چلا کہ حضرت ابو یزید بستامی اس دور کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے ہیں، تو اس کو شوق ہوا دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھنے کے لیے جاؤں۔ چنانچہ وہ اپنے گھر سے رخت سفر باندھ کر بہت دور علاقے میں رہتا تھا، اور وہ زمانہ فلائٹوں کا بھی نہیں، بسوں کا بھی نہیں، کاروں کا بھی نہیں، کبھی اونٹوں پر سواری، کبھی گھوڑوں پر، یا نہیں تو چل کے جایا کرتے تھے۔ بہرحال وہ اپنی سواری پہ نکلا، چلتے 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 آدھا راستہ پار کر دیا۔ اس کے بعد اسے تھکان محسوس ہوئی تو اس نے کچھ کھانا وانا کھایا۔ کھانے کے بعد ایک درخت کے نیچے سائے میں جا کر سونے کی کوشش کی، تو جب درخت کے نیچے جا کے سویا اور نگاہیں اوپر ہوئی تو اس نے اس درخت کے اوپر دیکھا کہ دو چڑیاں آ کے بیٹھی ہیں، اور اس آدمی کو چڑیوں کی زبان آتی تھی، اور چڑیوں کی زبان کبھی اللہ کسی بندے کو سکھا دے تو ممکن ہے۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، حضرت سیدنا سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام، ان دونوں حضرات کے جملے اللہ نے نقل کیے ہیں کہ انہوں نے کہا علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہمیں چڑیوں کی اور پرندوں کی بولی سکھائی ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے سکھایا تھا، اسی طرح کچھ لوگوں کو سیکھا اللہ بتا دے، ہو سکتا ہے اس آدمی کو چڑیوں کی زبان آتی تھی، تو وہ لیٹ کر اوپر دیکھا تو دو چڑیاں بیٹھی ہیں اور آپس کے اندر گفتگو کر رہی ہیں۔ ایک چڑیا اس چڑیا سے کہتی ہے کہ یہ آدمی یہاں جو سو رہا ہے کہاں جا رہا ہے؟ اور دوسری چڑیا جواب دیتی ہے یہ بایزید بستامی سے ملنے جا رہا ہے۔ یہ چڑیا پھر اسے کہتی ہے بایزید بستامی سے ملنے جا رہا ہے؟ ارے بایزید کا تو انتقال ہو گیا۔ اتنا بول کر چڑیا اڑ کے چلی گئی۔ خیر چڑیا تو اڑ کے چلی گئی، بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اس لیے پریشان ہو گیا کہ اب اگلا سفر طے کروں کہ نہ کروں۔ اگر واقعیتاً ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اتنا لمبا چوڑا سفر، دقت آمیز، پریشان کن، جانے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسے بیچارہ متذبذب ہو گیا، سوچنے لگا کیا کروں، اب آگے جاؤں نہیں جاؤں۔ پھر چڑیا کی گفتگو کا اعتبار کیا، اسے سچ سمجھوں نہ سمجھوں، بیچارہ پریشان رہا۔ بہت دیر کے بعد سوچا جب آدھا راستہ پار ہی کر گیا ہوں تو چلو اور آدھا پار ہی کر دیں گے، اگر اللہ نے ان سے ملاقات کروا دی تو ٹھیک ہے، اگر واقعیتاً ان کا انتقال ہو گیا ہے تو چلو قبر پہ جا کے آ جائیں گے۔ خیر بیچارہ آگے سفر باندھ کر سفر طے کر کے چلا گیا، اور بستام شہر پہنچنے کے بعد لوگوں سے دریافت کیا کہ بھائی میں بایزید بستامی سے ملنے آیا ہوں، ان کا مکان کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ان کا مکان فلاں ایریا میں ہے، فلاں علاقے میں ہے۔ تو اسے تسلی ہوئی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندہ ہے، ورنہ تو لوگ پہلے ہی بتا دیتے۔ اب اس کے بعد گیا اور جا کر دیکھا تو ماشاءاللہ زندہ موجود تھے۔ ملاقات کی، زیارت کی، کچھ پوچھا اللہ کے عشق کے بارے میں، محبت کے بارے میں، مختلف دین کی امور کے بارے میں، ان کی صحبت سے فائدہ اٹھایا۔ اور پھر اس کے بعد جب واپسی کا ارادہ ہوا تو اس نے کہا کہ حضرت اب میں واپس ہونا چاہتا ہوں، میں فلاں علاقے سے آیا تھا، لمبا چوڑا سفر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں واپس ہوتا ہوں۔ انہوں نے کہا الحمدللہ جائیے۔ اس نے کہا حضرت جانے سے پہلے میرا ایک سوال حل کر دیجئے، وہ سوال مجھے بہت پریشان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ تو کہا کہ میں جب آ رہا تھا آپ سے ملنے تو بیچ میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا، دو چڑیاں گفتگو کر رہی تھی اور اس میں ایک نے کہا کہ بایزید کا انتقال ہو گیا،
میں بہت پریشان رہا کہ آگے سفر کروں کہ نہ کروں، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے توفیق دے دی اور آپ کی خدمت میں پہنچ گیا، آپ کی زیارت اور ملاقات سے مشرف ہو گیا، مجھے تسلی ہو گئی۔ لیکن یہ سوال ہے میرے دل میں کہ چڑیا نے آپ کے بارے میں ایسا کہا کیوں تھا؟ یہ میرا سوال آپ حل کر دیں۔ انہوں نے کہا کون سے دن واقعہ پیش آیا تھا؟ اس نے حساب لگایا پیچھے اتنے دن پہلے، ٹائم کون سا تھا؟ اس نے بتایا ایسا ایسا وقت تھا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے گردن جھکا کر سوچنے لگی، پھر ایک آہ کھینچی اور انہوں نے کہا چڑیا نے تو بالکل سچ کہا، اس لیے کہ جس وقت کی تم بات کر رہے ہو عین اس وقت میں کچھ دیر کے لیے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا، اور اللہ کے ذکر سے غافل بندہ خدا کے نزدیک مردوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے چڑیا نے سچ کہا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، اس لیے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں اور میرے ساتھیوں، ہم سب کو غور کرنا ہے۔ اصل میں ہماری زندگی ہماری روح کی زندگی ہے، جسم کی زندگی کوئی زندگی نہیں، یہ عارضی زندگی ہے۔ کتنا بھی ہم جی لیں لیکن بہرحال یہ جسم ہم سے ایک دن چھوٹے گا، لیکن روح ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ صرف یہاں سے وہاں منتقل ہوتی ہے۔ اللہ نے جب ہم کو پیدا کر دیا تب سے اب تک ہیں، اور یہاں سے جب جائیں گے تو یہاں سے ایک دوسرے علاقے میں جائیں گے، پھر اس کے بعد تیسرے علاقے میں جائیں گے، یہاں سے قبر کے علاقے میں جائیں گے تو پھر قبر کے بعد حشر کے علاقے میں جائیں گے، اور پھر جنت اور جہنم کا سما دیکھنا ہوگا۔ روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جب روح ہمیشہ زندہ ہے تو اس کی فکر کرنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی روحوں کو تر و تازہ رکھیں، اس کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اس کا تقاضا ایمان کو بنانے سے، یقین کو پیدا کرنے سے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے سے، اللہ سے عشق و محبت پیدا کرنے سے، اللہ کے خوف اور خشیت کو پیدا کرنے سے، تقوی و طہارت کی زندگی سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، نمازوں کے اہتمام سے اور دین کے کاموں میں لگے رہنے سے، اللہ کی باتوں کو یہاں سے وہاں لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھنے سے، ان چیزوں سے ہماری روح زندہ و تابندہ رہتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو، انسان کھا رہا ہو، پی رہا ہو، مختلف کام کاج کر رہا ہو، اس کو سمجھنا چاہیے تو میرا جسم ہے جو کر رہا ہے، جب تک یہ جسم رہے گا، اس کے بعد چلا جائے گا تو قبر کے اندر یہ تو جا کر گل جائے گا، سڑ جائے گا۔ اگر روح کو زندہ رکھنا ہے تو مجھے محنت کرنی ہے اپنی روح پر محنت، جیسے کہ میں نے بتایا ایمان و عمل سے ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ایمان و عمل کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، اور ایک جگہ پر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے قسم کھائی، زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، والعصر، عصر کے معنی ہے زمانہ۔ اللہ نے پوری تاریخ کی قسم کھائی ہے، آدم کے زمانے سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پورے زمانوں کی قسم کھا کر کہا والعصر، زمانے کی قسم کھا کر کیا کہا؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں، خسارے میں ہے، کوئی بچنے والا نہیں، کوئی بچنے والا نہیں۔ پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، مالدار ہو، غریب ہو، بلڈنگوں والا ہو، پیسے والا ہو یا نہ ہو، ڈگریوں پر ڈگریاں پانے والا ہو، لیکن کوئی انسان بچنے والا نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے و خسارے میں ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں بچنے والے۔ کیا عجیب آیت، کیا عجیب صورت ہے۔ حضرات صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ملتے تھے ایک دوسرے سے تو یہ صورت ان کو سنا دیتے تاکہ ہر وقت یہ ذہن میں رہ جائے، غفلت نہ ہو جائے۔
ہر صحابی دوسرے صحابی کو سنایا کرتا تھا، بھائی اللہ نے کہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ اس لیے سیکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے تھے تاکہ مضمون ہمیشہ تر و تازہ رہے دماغ میں. تو اللہ کہتے ہیں تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. اب دیکھو الانسان اللہ نے کہا، ال کے معنی آتے ہیں تمام. اللہ آیا نا یہاں، یا ال کے معنی عربی میں کیا ہے؟ تمام. ان الانسان، بے شک تمام کے تمام انسان، امیر ہو غریب ہو عورت ہو مرد ہو پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، کوئی بھی ہو کہیں کا بھی ہو رنگ کیسا بھی ہو، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں. جیسے آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کرتے ہیں الحمد للہ، اس میں ترجمہ کرے تمام تعریف ہے. یہ تمام کس کا ترجمہ ہے؟ الف لام کا ترجمہ. عربی میں الف لام کئی قسم کا ہوتا ہے، اس میں سے ایک کو کہتے ہیں استغراق. یہ استغراق کا ہے، یعنی اپنے تمام افراد کو گھیر لیتا ہے. الحمد کے تمام افراد یعنی تمام کی تمام تعریفیں وہ اللہ کے لیے. اسی طرح کہا ان الانسان، بے شک تمام کے تمام انسان، لفی خسر، گھاٹے میں ہیں خسارے میں ہیں، وہ بچنے والے نہیں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر کچھ لوگ ہیں بچنے والے. وہ کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، تواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور نصیحت کرنے والے ہیں، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹے سے خسارے سے بچ جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ ان کے علاوہ کوئی بچنے والا نہیں. اور اللہ نے یہ بات پورے زمانے کی قسم کھائی اور کہی. دیکھ لو پورا زمانہ، فرعون کو دیکھو بچا کے نہیں بچا، قارون کو دیکھو بچا کے نہیں بچا. یہ بادشاہ تھا، وہ مالدار تھا. قوم عاد و قوم سمود بہت بڑے بڑے انجینئرز تھے. ہم ان کو یہ نہ سمجھے کہ ایسے ہی تھے، نہیں نہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے قرآن میں تنحتون من الجبال بیوتا، اور ایک جگہ پر بیوتن فارہین، یعنی بڑے زبردست قسم کے مکانات پہاڑوں کو توڑ کر بنایا کرتے تھے. ان کی انجینئری کا اللہ نے ذکر کیا ہے. ایسی انجینئری کہ آج کی انجینئری فیل ہو جائے ان کے سامنے. پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر محلات بناتے تھے، عجیب و غریب قسم کے بہترین، ایسے جو عیش و عشرت کے گھر ہوتے اس کو تعمیر کیا کرتے تھے. اللہ نے اس کا ذکر کیا. لیکن بچے کے گھاٹے میں گئے یا ان کو کچھ مل گیا؟ ظاہر بات ہے کوئی نہیں بچ سکا. اللہ نے سب کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا والعصر، زمانے کی قسم کھا کے کہتا ہوں تمام زمانے تمہارے سامنے ہیں، ان کی تاریخ تمہارے سامنے ہے. میں نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا ہے، اس کو پڑھ پڑھ کر دیکھ لینا، تمہارے سامنے حقیقت ماشگاف ہو جائے گی کہ سب کے سب تباہ ہوئے، غارت ہوئے، برباد ہوئے، کوئی نہیں بچا. بچا تو صرف وہ بچا جو ایمان والا، نیک عمل والا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور نصیحت کرنے والا، دین کی بات پہنچانے والا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر کر ان کو جما کے رکھنے والا. یہ جب دین کی خدمت کرنے نکلتے ہیں نا تو کچھ گالیاں بھی سننی پڑتی ہے، کچھ الٹی سیدھی بھی کچھ لوگ سناتے رہتے ہیں. داڑھی والے ایسے ہیں، یہ پیجامے والے ایسے ہیں، وہ یوں ایسے ہیں، وہ برقعے والیاں ایسی ہیں. یہ تو سب سننا ہی پڑتا ہے. نبیوں کو سننا پڑا، نیک لوگوں کو سننا پڑا، ہر دور میں یہ ہوتا رہا. اسی لیے تواصو بالحق کے بعد تواصو بالصبر بھی آ گیا. نیکی کی وصیت، اس کے ساتھ صبر کی وصیت. اس لیے کہ نیکی کی جب تعلیم و تلقین و دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے تو وہاں پر لوگوں کے منہ بھی کھل جاتے ہیں اور بلکہ بعضوں کے ہاتھ بھی کھل جاتے ہیں. تو وہاں کیا کرو؟ صبر، استقامت، مضبوطی، جماؤ، کچھ بھی ہو جائے اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی اشاعت اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہم ڈٹے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے. ہم کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے.
برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ حق کی وصیت نصیحت کرتے رہیں گے، اس طریقے پر اپنا کام کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا یہ ہے 4 قسم کے لوگ جو نجات پانے والے، بچ جانے والے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی۔ میری ماں اور بہنوں، آج اس کی شدید ترین ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہنچائیں، جیسے ہم اپنے جسموں کو غذا پہنچاتے ہیں، ایمان کی غذا پہنچائیں، یقین کی غذا پہنچائیں، عمل صالح کی غذا پہنچائیں، نیکی و تقوی کی غذا پہنچائیں، اللہ کے احکامات پر عمل کی غذا پہنچائیں، اللہ سے تعلق کی غذا پہنچائیں، اللہ سے عشق اور اللہ سے محبت کی غذا پہنچائیں، اللہ کے خوف اور اللہ کی خشیت کی غذا ان کو پہنچائیں۔ اسی طریقے پر جو ہے مختلف دینی خدمتوں کے ذریعے اپنی روح کو تر و تازہ اور تابندہ رکھنے کی کوشش کیا کرے۔ اس کے ذریعے سے ہم کو ہماری روح کو زندہ رکھنے اور مضبوط رکھنے اور جو ہے قوت و طاقت والی روح بنانے کا موقع ملتا رہے گا۔ اس کے لیے محنت کرنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آتے رہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر پڑھے لکھے طبقے میں خاص طور پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ مثال کے طور پر انجینئر کوئی بن رہا ہے، ڈاکٹر بن رہا ہے، اور کوئی پروفیسر بن رہا ہے، مختلف علوم فنون کا ماہر بن رہا ہے، تو لوگ تو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ انجینئروں کے پاس مکان بنانے لوگ جاتے ہیں، اب وہ جانے والے ہمہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ انجینئر کے پاس ڈاکٹر بھی جائے گا، انجینئر کے پاس پروفیسر صاحب بھی جائیں گے، انجینئر کے پاس لائر صاحب بھی جائیں گے، انجینئر کے پاس ایڈوکیٹ بھی جائیں گے، انجینئر کے پاس مولوی صاحب بھی جائیں گے، انجینئر کے پاس محدث زماں بھی جائیں گے، انجینئر کے پاس مکان بنانے کے لیے فقیہ امت بھی جائے گا، سب جائیں گے۔ اچھا، ایک آدمی ڈاکٹر بن کے بیٹھا ہے تو ڈاکٹر کے پاس سب لوگ آتے ہیں، انجینئر بھی آئے گا اور پڑھا لکھا بھی آئے گا، پروفیسر صاحب بھی بیمار ہو جائیں گے تو آئیں گے، مولانا صاحب بیمار ہو جائیں گے تو وہ بھی آئیں گے، ہاسپٹلوں کو بھی جائیں گے، اور محدث بھی آئے گا، فقیہ بھی آئے گا، سب آئے گا۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ ڈاکٹرز ہیں یا ہو سکتا اور بھی دوسرے علوم کے ماہرین موجود ہوں، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ بھی اپنی روح کی غذا لینے کے لیے کہیں اہل روح کے پاس جاتے ہیں؟ سوال ہے، کڑا سوال ہے، کڑا ہی نہیں بلکہ کڑوا بھی ہے، کڑا بھی نہیں بلکہ کڑوا بھی سوال ہے۔ بھئی انجینئر آپ کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر کو ضرورت پڑ گئی تو وہ انجینئر کے پاس جاتا ہے، اور محدث ہو، فقیہ ہو یا حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، تو وہ بھی ضرورت پڑے تو انجینئر کے پاس میں جاتا ہے، بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کے پاس میں جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کے علوم و فنون کے ماہرین کبھی اپنی روحوں کی غذا اور اپنے روحوں کا علاج کرانے کے لیے کبھی کسی عالم دین کے پاس جاتے ہیں؟ نہیں جاتے، بہت کم، کہیں کہیں ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ایک آپ کو ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی روحوں کے سلسلے میں کس قدر بے خبری کا شکار ہے، یعنی ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا ہمارے پاس آ رہی ہے، ڈاکٹروں کے پاس، انجینئروں کے پاس، کیوں؟ اپنے جسموں کے لیے، مکان جسم کے لیے ہے، کپڑا جسم کے لیے ہے، دوا جسم کے لیے ہے، جتنے دنیا کے علوم ہیں، فنون ہیں، یہ سب کے سب جسم کے لیے ہیں۔ روح کے لیے جو اللہ نے سامان بھیجا ہے وہ انبیاء کے ذریعے آئی ہوئی تعلیم ہی کے اندر ہے، قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے دین کے پیغام میں، اللہ کے احکامات کے اندر۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے، میری ماں اور بہنوں اور میرے دوست احباب، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم لوگ اپنی روحوں کی اسی طرح فکر کرنا شروع کر دیں جیسے ہم اپنے جسموں کی فکر کرتے ہیں، وقت وقت پر اسے غذا دیتے ہیں، وقت وقت پر اسے آرام کراتے ہیں، وقت وقت پر اس کے لیے جو ہے اور چیزیں فراہم کرتے ہیں، یہ کھاؤ، وہ کھاؤ، یہ لو، یہ لو، اور اس کی جو ہے ہم بہت تعظیم و تکریم اہتمام کرتے ہیں۔
اسی طرح ہم اپنی روحوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں. کوئی بھی ہمارا یہاں بیٹھا ہوا فرد آج کے بعد غفلت کا شکار نہ ہو، بلکہ وہ ہمیشہ اس بات کی فکر کرے کہ بھائی میری روح کو غذا ملتی رہنی چاہیے. کہاں ملے گی غذا؟ کون سے بازار میں ملے گی یہ غذا؟ میری روح اگر بیمار ہو گئی ہے، اس کے اندر کمزوری آ گئی ہے، تو اس کا ڈاکٹر کون ہے؟ اس کا علاج کرنے والا کون ہے؟ کہاں ملے گا وہ ڈاکٹر؟ کہاں ملے گا وہ میری روح کو غذا پہنچانے والا؟ کہاں ملے گا وہ جو میری روح کو تقویت دینے والا؟ اس کی فکر اگر شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں اہتمام شروع ہوتے ہی اللہ خود بخود اسباب پیدا کر دے گا. اللہ کا ایک اصول ہے، دیکھیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں رہتا، بچہ پیدا ہونے کے بعد خود بخود آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طالب پیدا ہو گیا. تب طالب یعنی وہ بچہ پیدا ہو گیا، اللہ نے چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا. اسی طریقے پر اگر ہمارے اندر دین کی طلب اپنی روحوں کے لیے پیدا ہو جائے، میری روح کے لیے غذا ہونی چاہیے، میری روح کے لیے سامان ہونا چاہیے، میری روح کے لیے قوت کا سامان ہونا چاہیے، میری روح کے لیے زیب و زینت کا سامان ہونا چاہیے. اگر ہمارے اندر یہ طلب پیدا ہو جائے تو پھر ماشاءاللہ بہت سے اسباب اللہ پیدا کر دیں گے. انہی اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ دینی محنت کے نام سے تبلیغی جماعت کا جو سلسلہ جاری ہے، اس کے اندر اٹھنا بیٹھنا آنا جانا اور باتوں کو سننا اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا. اسی طریقے پر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی خدمت میں جانا اور آنا، مدارس سے اپنے رابطوں کو جوڑنا اور اپنے جو ہے روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے حضرات مشائخ کرام سے اپنے روابط کو مضبوط کرنا، تاکہ ہمارے اندر اگر ریاکاری ہے تو ریاکاری ختم ہو جائے، بے خوفی اور نڈرپن ہے تو وہ ہمارے اندر سے دور ہو جائے، ہمارے پاس اللہ کا عشق و محبت نہیں ہے تو اللہ کا عشق و محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. اس لیے کہ یہی ہے روحوں کا سامان، یہی ہے روحوں کی غذا. اگر یہ نہ ملے تو ہماری روح تو یوں ہی سوکھ سوکھ کر کبھی نہ کبھی مردوں میں شامل ہو جائے گی. میری ماں اور بہنوں، یہ چند باتیں اس وقت جو ذہن میں آئی وہ آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں بھی محتاج ہوں، میرے لیے آپ سب لوگ دعا کریں اور آپ سب کے لیے میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت اور اپنی روحوں کو زندہ و تابندہ رکھنے کی کوششوں میں مصروف رکھے اور قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ دین سے غفلت کے شکار ہیں، اے اللہ اپنی روحوں کے سلسلے میں اے اللہ انتہائی غفلت برت رہے ہیں. اے اللہ ہماری پوری توجہ ہمارے ظاہر پر ہے، ہمارے باطن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اے اللہ ہماری پوری توجہ ہماری دنیا پر ہے، ہم نے آخرت کو فراموش کر دیا ہے. اے اللہ ہماری پوری توجہ اپنے جسموں کو بنانے و سنوارنے میں ہے. اے اللہ ہم نے اپنے روحوں کے سلسلے کو چھوڑ دیا ہے. اے اللہ ہمارے اس گناہ عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو اس وقت جو ہمارے درمیان میں باتیں ہوئی، جو سنا اور سنایا گیا، اس کو سمجھنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما.
اے اللہ آپ کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے ایمانوں میں مضبوطی پیدا فرما، یقین کے اندر کمال پیدا فرما، اے اللہ آپ سے تعلق اور آپ سے انسیت اور آپ کی محبت اور آپ کا خوف اور خشیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اس دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس دین پر مرنے مٹنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے محنت اور مجاہدے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سیکھنے و سکھانے کا سلسلہ جاری فرما، اے اللہ ہم لوگ جو اب تک غفلت کے شکار ہیں، اے اللہ ہماری اس غفلت کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اے اللہ جو کچھ کے ہوا آئندہ ہماری زندگیوں کو بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو لوگ دین کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو قبول فرما، اے اللہ ان کے ایمانوں میں مضبوطی عطا فرما، یقین کے اندر کمال پیدا فرما، اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، بار بار جمع ہونے اور بار بار دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آخرت کی ہمیں فکر عطا فرما، قبر کی حشر کی فکر عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، اے اللہ مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں ظاہری برکتیں عطا فرما اور باطنی برکتیں بھی عطا فرما، ظاہر کے لحاظ سے بھی عطا فرما، باطن کے لحاظ سے بھی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو دین کے واسطے مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔